سب سے پہلے شارع صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. کل ندیم افضل چند صاحب نے یہ کہا کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دے دینی چاہیے. حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نظر ثانی کی استدعا بھی دائر کی ہے. تو کیا یہ ندیم افضل چند صاحب کا اپنا ذاتی موقف ہے یا پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں یہ سیٹیں ہماری بنتی نہیں ہیں, جن کی بنتی ہے انہیں دے دیں. یہ آپ نے ندیم افضل چند کی بات کی, دیکھیں ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, ہر شخص کو آزادی اظہار رائے کا حق ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ریویو پٹیشن میں گئی ہے اور یہ پارٹی پالیسی کے مطابق گئی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ پارٹی جو کہ نہ تو اس کی اپلیکیشن تھی, نہ ہی اس نے الیکشن اپنے نشان پہ کنٹیسٹ کیا, آزاد امیدوار کی حیثیت سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور ہر ایک کا نشان سیمبل الگ تھا, ہر چیز الگ تھی. پھر انہوں نے اپنے طور پر جو ہے سنی اتحاد تحریک کو جوائن کیا اور اس کے بعد سنی اتحاد اگر گئی تو اس کی اپلیکیشن آئی تھنک وہ تو شاید ردی کی ٹوکری میں چلے گی. پھر ایک اور اس طرح کا ڈیسیجن دیا گیا وہ جو کہ سمجھ سے بالاتر ہے, اور اسی لیے پیپلز پارٹی گئی ہے کہ یہ کیسا فیصلہ ہے جس کے اندر کوئی نہ تو پی ٹی آئی فریق تھی نہ ہی گئی, اور اس کے حق میں اگر فیصلہ آیا تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی اسی حوالے سے گئی ہے اور اس میں کوئی وہ نہیں. ہاں ندیم افضل چند کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, لیکن جو ایز پر لا پاکستان کا جو الیکشن کمیشن کے جو رولز ہیں, جو پاکستان کا آئین ہے, جو لا, اس کے مطابق کوئی بھی آزاد امیدوار 3 دن کے اندر کوئی پارٹی جوائن کر سکتا, اور یہ اسی لا کے تحت جو ہے انہوں نے پارٹی جوائن کی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی پابندی لگی. پاکستان پیپلز پارٹی کے قانونی ماہرین نے فوری طور پہ دوسری پارٹی بنائی, اس کا سمبل لیا گیا جسے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کہتے ہیں, اور اس کے تحت الیکشن کنٹیسٹ کیا گیا. لیکن ہم کسی بھی جماعت کے اندر شامل نہیں ہوئے, پھر اور خود ہی جو ہے آزاد الیکشن بھی کنٹیسٹ کر لیا, پھر خود ہی یہ ساری چیزیں میں سمجھتی ہوں پولیٹیکل اویئرنیس نہ ہونا, قانون دان تو بہت زیادہ موجود ہیں پی ٹی آئی کے اندر, لیکن میں اتنے بڑی جو بلینڈر کرتے رہے اور انہوں نے جس طریقے سے غلطیاں کی ہیں سیاسی, میں وہ اس کو اس طریقے سے سپورٹ کرتے ہوئے اس طرح کا فیصلہ دینا, یہ بھی تو سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ تھا نا کہ آزاد الیکشن لڑیں. یہ اس وقت بھی جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تھا, تو جب یہ سپریم کورٹ میں گئے تھے تو کس طریقے سے یہ فیصلہ دیا گیا, کیا ہوا, وہ آپ جب ہماری پارٹی نے اور فاروق اشنائک صاحب نے کل کی ہے ریویو پٹیشن, تو انشاءاللہ تعالی جو ہوگا وہ کورٹ کا فیصلہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شوکت بسرا صاحب یہ بتائیے گا سر, بانی پی ٹی آئی نے تو کہا تھا کہ مکمل بھوک ہڑتال کرنی چاہیے, لیکن یہ جو لوگ 2-4 گھنٹوں کی بھوک ہڑتال کر رہے ہیں سر, اس سے کچھ خاص فرق پڑنے والا ہے؟ اقرا, ہر سوال کا جواب دینے سے پہلے جو آپ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سوال کیا, دیکھیں وہ تو خود قاضی فائز عیسیٰ جو ہے 13 میں سے 11 ججز کہہ رہے ہیں کہ سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کو دی جائیں, اور تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے. ایون اس سے 2 قدم بڑھ کر قاضی فائز تھا جنہوں نے ہم سے نہ صرف بلے کا نشان چھینا, جس دن ہمیں سمبل الاٹ ہونا تھا, رات 11:30 بجے ہم سے بلے کا نشان چھین لیا گیا. اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے الیکشن کمیشن نے. اب اس کا مطلب یہ ہے پھر تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تھا چیف الیکشن کمشنر پہ, کہ انہوں نے فیصلے غلط تشریح کر کے آئین توڑا, اور ایک پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے, دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ پارٹی جو ہے وہ بغیر نشان کے الیکشن لڑ رہی ہو. اب جہاں تک سیٹوں کا معاملہ ہے, یہ تو اندھے کو بھی پتا ہے کہ شوکت بسرا کس پارٹی سے الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے. شوکت بسرا کو ووٹ عمران خان کی وجہ سے پڑا ہے. اب وہ سیٹیں جو ہمیں عوام نے دی ہیں یہ بھی ہم سے وہ چھیننا چاہتے ہیں. لیکن اب ان کا رویہ دیکھیں, ابھی جو مریم صفدر نے گفتگو کی ہے, انہوں نے کہا ہے یہ ججز بے ضمیر ہیں, یہ ججز بکے ہوئے ہیں, اور وہ ججز تو خود بیچارے انصاف مانگتے پھر رہے ہیں. تو بتائیں ہم کہاں جائیں؟ اسی طرح خواجہ آصف ہوں یا باقی ہوں. تو انشاءاللہ میں پھر کہتا ہوں کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ہم انشاءاللہ بالکل ان کی طرح نہ عدالتوں پہ حملہ کریں گے, نہ ججز کو برا بھلا کہیں گے. ہم عدالتوں میں اپنے کیس لڑیں گے, نہ عدالتوں سے کبھی نہیں لڑیں گے. دوسری بات آپ نے کہی بھوک ہڑتال, دیکھیں ہم گزشتہ 2 سال سے ہم پر تو جو ظلم جبر ہوا ہے, اقرا آپ اس کی خود گواہ ہے, کہ ہر شوکت بسرا کو لے لیں گی میری ایک کہانی ہے, آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کو لے لیں گی ان کی ایک کہانی ہے. ہر فیملی کے, خواہ وہ مرد ہے وہ عورت ہے, جو تحریک انصاف کا چاہنے والا ہے, جو ووٹر سپورٹر ہے, اس کے ساتھ تو وہ ہوا ہے جس کی اب توقع نہیں کر سکتی. یہ ہمارا اب فائنل راؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ لیں.
اب یہ فائنل راؤنڈ ہے جس کے اندر یہ پہلا سٹارٹ ایز اے علامتی بھوک ہڑتال پہ ہوا ہے. اب آئندہ دیکھیں گی یہ پورے پاکستان میں اس پہ جائے گا. ہم لوگ جمعے والے دن بڑا پرامن احتجاج کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ ہے پاکستان کے اندر آئین اور قانون, یہ ہے جمہوریت, یہ ہے اخلاقیات, یہ ہے سیاست کہ ہمیں پرامن احتجاج بھی کرنے نہیں دیا جاتا. ہمیں ہمارے گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں. رؤف حسن صاحب کو ابھی میں نے مثال دی آپ کو, کتنا بڑا دہشت گرد انہوں نے گرفتار کر لیا. اسی طرح ہمارے لاہور کے صدر ہیں, ان کو گرفتار کر لیا. سو ہم اس کے باوجود ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک یہ جعلی فارم 47 کی نجائز حکومت, جو عوام جس کو تسلیم نہیں کرتے, جس کو دنیا تسلیم نہیں کرتی, تمام ادارے تسلیم نہیں کرتے, جب تک یہ چلے ہی نہیں جائیں گے ہم ہر طرح کا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. اور میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, ستمبر اکتوبر وہ کہتے ہیں نا جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح جائے یا شام جائے. اب یہ نہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر آنے سے روک سکتے ہیں اور نہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بننے سے روک سکتے ہیں, کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں عمران خان واحد لیڈر ہے جو فیڈریشن کا لیڈر ہے, جو پاکستان کا لیڈر ہے. آپ مجھے اقرا بتا دیں کوئی پاکستان میں ایسی پارٹی رہ گئی ہے جو گلگت بلتستان, سر جو ان کا اعتراف چل رہا ہے, اعترافی بیان چل رہا ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ 9 مئی میں احتجاج کرنے کا تو انہوں نے کہا تھا, لیکن کارکنان نے خود سے توڑ پھوڑ شروع کر دی, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. پہلی بات تو بالکل ان سے جو بیان منسوخ کیا جا رہا ہے اس کی میں تردید کرتا ہوں. کوئی ایسا بیان انہوں نے دیا, بلکہ کل آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب جب ان سے مل کر آئے ہیں اور انہوں نے آ کے یہی بات کہی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ مجھے بتائیے اقرا کہ جب عمران خان کو 2 دفعہ جان سے مارنے کی کوشش کی گئی, ایک دفعہ جوڈیشل کمپلیکس میں ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا, پھر اس طرح جب وہ ایک جلوس میں جا رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بخشی, چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ موت زندگی کی خود حفاظت کرتی ہے. عمران خان تو کہتے ہیں فوج بھی میری, ملک بھی میرا. عمران خان کہتے ہیں میرے زیادہ فوج کی ملک کو ضرورت ہے. ہاں اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ لوگ جی ایچ کے سامنے گئے تھے, ہم نے تو نہیں کہا تھا وہاں پہ توڑ پھوڑ کریں بھائی, اسی لیے تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں 2 سال سے کہ CCTV فوٹیج لے آئیں. ایک فکرہ 9 مئی کے بعد ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ہے, بے شک فارم 47 والی ہے, بنائیں کمیشن, دکھائیں پوری قوم کو لائیو کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے, اور جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. یہاں پر تو آپ نے پورے پاکستان میں ہر بندے کو 9 مئی میں ڈال دیا. اب مجھے بتائیے کہ ایک بندہ ایک وقت میں 10 شہروں میں ہو سکتا ہے؟ آپ ہو سکتی ہیں اقرا؟ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے بس صاحب مجھے موقع دیجیے گا.